Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In today's lesson number 6, we shall be discussing chapter reptiles and focusing our attention on nutrition, digestion, circulation and gaseous exchange in them. آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور نیوٹریشن ڈائجیشن کا ذکر کرتے ہیں. زیادہ تر ریپٹائلز جو کہ کارنیورس ہیں وہ اپنے پرے کو یا شکار کو سارے کا سارا نگل جاتے ہیں. کچھ ریپٹائلز ایسے ہیں جن کی ٹنگ کو نان پروٹروسیبل کہا جاتا ہے. نان پروٹروسیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان باہر نہیں نکال سکتے، لیکن کچھ ریپٹائلز میں پروٹروسیبل ٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ سنیکس اور لیزرڈ. یہ پروٹروسیبل ٹنگ ان کو انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ کیمیکلز سگنل لینے میں بہت ہی ہیلپ کرتے ہیں. ٹوٹورا ایسے ریپٹائلز ہیں جو کہ پرے کو یا شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے ٹنگ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی ٹنگ بہت ہی سٹکی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم ایمفیبینز کے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں. کروکوڈائلز کو تو سب لوگ جانتے ہیں. کروکوڈائلز کے جبڑے کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جبکہ اس میں کافی مضبوط دانت ہوتے ہیں. سائنٹسٹ کے مطابق ایک کروکوڈائل اپنی زندگی میں تقریباً 50 دفعہ اپنے دانت ریپلیس کر سکتا ہے. Such teeth which are replaced multiple times are known as polyphyodont teeth. اس قسم کے دانتوں کو جو کہ کئی دفعہ ریپلیس ہو سکتے ہوں polyphyodont teeth کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کروکوڈائلز کے جبڑوں میں جو دانت ہیں وہ کافی ڈیپلی فکس ہوتے ہیں. اس قسم کے دانتوں کو ایکروڈونٹ ٹیتھ کہتے ہیں. ڈائیگرام سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیتھ کو بلو کلر میں جبکہ جا کو ریڈ کلر میں شو کیا گیا ہے اور ٹیتھ جا میں کافی ڈیپلی فکس ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اور بات کرتے ہیں اسکویمیٹس میں، جہاں پہ ٹیتھ جا میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. سنیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو سنیک اپنے خوراک کے لیے منہ کو بہت زیادہ کھول سکتے ہیں اور یہ بات پچھلے سلائیڈز میں بھی گزر چکی ہے کہ سنیکس کے اسکل میں ایک بون کوارڈریٹ بون کی وجہ سے نیچے والا جبڑا بہت زیادہ موومنٹ کر سکتا ہے اور سنیکس اپنے ہیڈ کے سائز سے بھی بڑے شکار کو نگل سکتے ہیں. کچھ سنیکس ایسے ہیں جس میں اوپر اور نیچے والا جبڑا نہ صرف شکار کو پکڑتا ہے بلکہ ان کی آگے اور پیچھے موومنٹ سے شکار کو اندر سٹمک کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. سنیک میں پائے جانے والے دانتوں کو فینگز کہتے ہیں جو کہ پوائزن کو انجیکٹ کرنے میں کافی اہم رول پلے کرتے ہیں. فینگز کی مثال انجیکشن کی سوئی کی طرح ہے جس کے اندر چھوٹی نالی ہے جس کے ذریعے پوائزن شکار میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. جب سنیک کا ماؤتھ بند ہو تو اس حالت میں فینگز کی ڈائریکشن پیچھے کی طرف ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے سنیک اپنا ماؤتھ کھولتا ہے فینگز کی ڈائریکشن آگے کی طرف ہو جاتی ہے. فینگز میں آنے والا پوائزن اصل میں خاص قسم کے سلائیوری گلینڈز ہیں جو کہ پوائزن پروڈیوس کرتے ہیں اور سنیک میں پیدا ہونے والا پوائزن 2 قسم کی کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے. ایک کو نیوروٹاکسن، دوسرے کو ہیموٹاکسن کہا جاتا ہے. نیوروٹاکسن کا اثر نروس سسٹم پہ ہوتا ہے جو کہ شکار کو پیرالائز کر دیتا ہے، جبکہ ہیموٹاکسن بلڈ کو کلاٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ نیا ٹاپک ہے سرکولیٹری سسٹم ان ریپٹائلز. سب سے پہلے ڈائیگرام کو غور سے دیکھ لیں. ڈائیگرام میں ہمیں اوریکلز اور وینٹریکلز نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں، لیکن ایٹریو وینٹریکولر ویلو میں ایک جگہ پہ
آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ موجود ہے مکسنگ کا. اس کے بارے میں سلائیڈ میں پڑھتے ہیں. ریپٹائلز میں 2 کمپلیٹلی سیپریٹ اوریکلز پائے جاتے ہیں، جبکہ ریپٹائلز میں کونس آرٹیریوسس وغیرہ بہت ہی منیمائز ہو گئے ہیں. اس وجہ سے چونکہ ریپٹائلز کی ہارٹ میں پارٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ زیادہ مکس نہیں ہو پاتے. کونس آرٹیریوسس ہارٹ کا حصہ نہیں ہے، جو کہ ایمفیبینز میں ہارٹ کا ہی حصہ تھا. نیکسٹ سرکولیٹری سسٹم کو اور ایکسپلین کرتے ہیں. سرکولیٹری سسٹم میں 2 قسم کے فلو پائے جاتے ہیں، ایک کو پلمونری، دوسرے کو سسٹمک فلو کہا جاتا ہے. پلمونری کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں لنگس کا آنا ضروری ہے، کیونکہ پلمونری فلو لنگس کی طرف ہوتا ہے اور لنگس سے بلڈ واپس بھی ہارٹ کی طرف لاتا ہے، جبکہ سسٹمک فلو باقی جسم کی طرف بلڈ کو لے کر جاتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ رائٹ سائڈ آف دا ہارٹ کی طرف لے کے آتا ہے. پلمونری وین اور پلمونری آرٹری کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جسم میں پائے جانے والا صرف ایک ہی وین ہے جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، جس کو پلمونری وین کہتے ہیں. باقی ساری وینز میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پایا جاتا ہے. اسی طرح جسم میں پائی جانے والی ایک آرٹری جس کا نام پلمونری آرٹری ہے، اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، جبکہ باقی سارے آرٹریز میں آکسیجنیٹڈ بلڈ پایا جاتا ہے. پچھلے فگر میں یہ بات گزر چکی کہ کچھ ریپٹائل کے وینٹریکل ایک دوسرے سے کمپلیٹلی سیپریٹ نہیں ہوتے، تو ایک وینٹریکل اور دوسرے وینٹریکل کے بیچ میں خون کا بہاؤ چلتا رہتا ہے. اس کا ریپٹائلز کے لیے ایک بہت ہی زیادہ بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ریپٹائل سردیوں میں ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں تو لنگس کے ذریعے زیادہ سانس نہیں لیتے. اس ٹائم پہ وینٹریکل کے ایک سائڈ سے نکل کے بلڈ دوسری سائڈ پہ جاتا ہے اور لنگس کی طرف زیادہ بلڈ کی فلو نہیں ہوتی. اسی پروسیس سے بہت ساری انرجی بھی کنزرو ہو جاتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ گیشیس ایکسچینج سے ریلیٹڈ ہے کہ ریسپائریشن یا گیشیس ایکسچینج ریپٹائلز میں کس طرح سے ہوتی ہے. ریپٹائلز میں ریسپائریٹری پاتھ کارٹیلیجز سے بنا ہوا ہے، اور جو آرگنز ہے ریسپائریشن کے لیے ان کو لنگس کہا جاتا ہے. لنگس بہت ہی اسپونجی آرگنز ہیں اور اس میں بہت سارے بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جو کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسچینج میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. لنگس کو کافی چیمبرز یا لوبز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح سے ایئر کی ڈسٹریبیوشن بہت ہی ایکول اور مناسب رہتی ہے. نیگیٹو پریشر میکینزم کے ذریعے ریپٹائلز آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں. نیگیٹو پریشر میکینزم وہ پروسیس ہے جو کہ ہیومن بینگز میں بھی ہوتا ہے. اس پروسیس کے دوران لنگس کے ارد گرد سے پریشر کو بہت ہی کم کیا جاتا ہے، ربس باہر کی طرف کنٹریکٹ ہو جاتی ہیں اور لنگس پہ پریشر انتہائی کم ہونے سے لنگس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے. لنگس کے سائز انکریز ہونے سے لنگس کے اندر ہوا کا پریشر انتہائی کم رہتا ہے اور باہر سے فوراً ہی ایئر لنگس میں چلی جاتی ہے، جبکہ ایئر کو واپس نکالنے کے لیے ربس لنگس کو اندر کی طرف پش کرتی ہیں اور اس پش کی وجہ سے لنگس سارے ہوا کو باہر کی طرف دھکیل لیتی ہے. نیگیٹو پریشر میکینزم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اینیمل سانس لیتے لیتے تھکتا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو کا اختتام آتا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. نوٹ بک میں پوائنٹس ضرور نوٹ کیا کریں. تھینکس فار واچنگ.